دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کے بڑے اسباب 3 ہوتے ہیں۔ یا تو ایک انسان دوسرے سے اس کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا ایک انسان دوسرے سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا ایک انسان دوسرے سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالداری کی وجہ سے خوشامد اور چاپلوسی تو کی جا سکتی ہے، مالداری کی وجہ سے کسی سے قلبی محبت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کر لیا جائے تو اس دنیا میں سب سے بڑا مالدار انسان اور سب سے بڑے غنی انسان وہ ہمارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ مالداری روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں، مالداری تو دل کی غنا اور سخاوت کا نام ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑے غنی، سب سے بڑے سخی وہ ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، فرمایا لوگو پیغمبر کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کسی سائل نے پیغمبر سے کوئی سوال کیا ہو اور پیغمبر کی زبان سے انکار کا جملہ نکلا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ پیغمبر کی زبان پر سوائے کلمہ شہادت کے لا کے کبھی انکار کا لفظ آیا ہی نہیں پیغمبر کی زبان پر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیغمبر نے عام اعلان کر دیا تھا من ترک دینا فعلی ومن ترک مالا فلورثته، کہ بھائی جو قرضہ چھوڑ کر مرے گا میں پیغمبر اس کا قرضہ ادا کروں گا، جو مال چھوڑ کر مرے گا وہ مال اس کے ورثاء کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ تھوڑی سی چاندی تھی، کوئی لینے والا نہیں آیا، ساری رات بیداری کی حالت میں ہے۔ ام المؤمنین نے بے قراری کی وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی بے قراری کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس بات کا ڈر ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، مبادا مجھ پر موت آ جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا، پیغمبر کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی سے قرض لے کر پیغمبر نے اس کی امداد فرما دی۔ تو بھائی اگر مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کر لیا جائے تو اس دنیا میں سب سے بڑے مالدار انسان وہ ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مالداری کیونکہ اسباب محبت میں اس کا شمار نہیں۔ محبت کے جو بڑے اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا سبب کمال ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہماری ان سے قرابت داری نہیں، ہماری ان سے رشتہ داری نہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی مالی مفاد حاصل ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے کمالات کی وجہ سے۔ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کے جود و سخا کی وجہ سے، نوشیرواں سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندر یار کا تذکرہ بڑی شجاعت کے ساتھ کرتے ہیں اس کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر، فردوسی اور سادی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گوئی کی بنا پر، لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت بلاغت کی بنا پر، شیکسپیر اور ہومر کی بات کرتے ہیں ان کے کمال ادبی کی بنا پر، صہبان سے محبت رکھتے ہیں اس کی خطابت کی بنا پر، اور مصر کے قلوپترا کا نام لیتے ہیں اس کے حسن و جمال کی بنا پر، مجنو اور رانجھے کی مثالیں دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی بنا پر،
تو بھائی ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ سارے کمال اعلی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں. ان کے اندر ہر کمال ناقص ہیں، اللہ کے نبی کے اندر ہر کمال کامل ہیں. ہمیں حاتم طئی کی سخاوت سے انکار نہیں، ہم حاتم طئی کی سخاوت کو مانتے ہیں، لیکن حاتم طئی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا. بھائی جس کی زبان پر سوائے کلمہ شہادت کے لا کے کبھی لا کا لفظ آیا ہی نہیں، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہا، جو دنیا کے اندر بھی اپنی امت کو نوازتا رہا، جو میدان قیامت کے اندر بھی اپنی امت کو نوازے گا. ہمیں نوشیروان کے عدل و انصاف سے انکار نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ بڑا عادل آدمی تھا، لیکن نوشیروان کے عدل کو اس پیغمبر کے عدل سے کیا نسبت کہ جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول کے اندر عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے اعلان کر دیا کہ لوگو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی، جس کے غلاموں نے کیسر و کسرا کے استبداد کے خاتمے کے لیے میزان عدل قائم کر دی. ہمیں بھائی رستم اور اسفندر یار کی شجاعت سے انکار نہیں، لیکن اس عظیم بہادر کے کیا کہنے کہ جس نے تنے تنہا بغیر ہتھیاروں کے، بغیر مال و دولت کے سہارے کے سال ہا سال تک عرب کے وحشی درندوں کا مقابلہ کر کے لوگوں کو دکھایا. ہمیں لبید اور متنبی کی فصاحت بلاغت سے انکار نہیں، لیکن اس فصیح اعظم کے کیا کہنے کہ عرب و عجم میں کوئی بھی اس کی فصاحت بلاغت کا جواب نہیں دے سکا. ہمیں سقراط اور افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں، لیکن اس باب العلم والحکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے اللہ نے دنیا میں ہزاروں ارباب علم و حکمت پیدا فرما دیے. ہمیں صحبان کی خطابت سے انکار نہیں، اس خطیب اعظم کے کیا کہنے جس کی خطابت سے پتھر بھی بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹ گئی. مصر کے قلوب اترا کے حسن کی بات نہ کرو، کیونکہ خاک کو آسمان سے، ذرے کو پربت سے کیا نسبت کہ ماہ عرب کے حسن و جمال کا مقابلہ مصر کا وہ حسین بھی نہیں کر سکا کہ جس کے حسن نے چند بازاری عورتوں کے ہوش و حواس گم کر دیے. تو بھائی اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت ہیں تو پھر اس پیغمبر سے محبت کیوں نہ کی جائے جس کے اندر یہ سارے کمال اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہیں.